الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وبسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات آمنت بالله وصدق الله العلي العظيم صلوات عزیز محترم خداوند منان نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی اور یہ خاص عنایت خدا نے ہمیں عطا کی کہ جس کی بدولت اور جس کے نتیجے میں ہم خدا کی بارگاہ میں امام کی بارگاہ میں امام کے محضر میں اور خدا کے محضر میں اس کو یہ تقرب کو حاصل کرنے کے لیے اس کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس مقام پہ تشریف لائے ہیں اور اس بات کے ساتھ کہ خدایا ہماری ان گھڑیوں کو ان ساعتوں کو ایسا بابرکت قرار دے کہ جیسے حر محضر حسین سے آزاد ہو کے چلا تھا ہم بھی اس محضر سے
اگر کوئی نقائص ہمارے اندر موجود ہیں تو اس فرش عزا سے اٹھنے کے بعد ہم کم از کم ان غلطیوں کو پھر سے نہ دہرا سکیں. صلوات علی محمد اور اسی دعا کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو آگے بڑھانے جا رہا ہوں. ہماری گفتگو امیر المومنین کے خصائص کے متعلق ہو رہی تھی. جو موضوع تھا وہ اہل بیت کے خصائص کو بیان کرنا تھا، اور اہل بیت میں سے پاک و پاکیزہ ہستی، خدا کے ولی، خدا کی جانب سے راہبر اور امام کہ جس نے توحید کا درس دنیا کو سکھایا، کہ جس نے لوگوں کو توحید بتائی، کہ جس نے کائنات کو توحید سنایا، کہ جس نے کائنات والوں کو توحید بتلایا کہ اے کائنات والوں آؤ میں بتلاتا ہوں، علی سے پوچھو کیونکہ علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے. توجہ ہے سر محترم. اور جب اس جملے پہ دقت کرتے ہیں تو دقت کرنے کے بعد اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ علی کی ذات کے لیے زمین کے راستے آسان نہ ہوں اور آسمان کے راستوں کو علی زیادہ جانتے ہوں. علی ایک ہستی کی جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اے کائنات والوں آؤ علی سے پوچھو، علی زمینی خداؤں سے زیادہ، یہ جو زمینی جھوٹے خدا ہیں ان سے زیادہ اس آسمان کے مالک و خدا کو جانتا ہے. ہم اس علی ولی کی خصوصیات کو بیان کر رہے تھے، اور کل ہم نے عبداللہ ابن قول عمر کے قول کے مطابق ہم نے دوسری خصوصیت علی کی بیان کی تھی کہ علی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ خیبر کے میدان میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے علی کے ہاتھوں پر علم کا ملنا، یہ پہلی وہ خصوصیت ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ کاش اگر وہ مجھے مل جاتی تو میں دنیا کی دولت کو ٹھکرا دیتا. اس کے بعد فرمایا کہ دوسری خصوصیت علی کو ایسی اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی کہ کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ جناب سیدہ علی کی زوجیت میں عطا کی گئی. یہاں تک ہم پہنچے تھے اور جناب سیدہ کے کچھ کمالات اور فضائل آپ کے ذہنوں کے حوالے کیے تھے. آج ہم تیسری خصوصیت کو بیان کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ علی کی باقی خصوصیات کو بھی بیان کیا جائے. اگر وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ علی کی باقی خصوصیات کو بھی بیان کیا جائے گا. صلوات علی محمد و علی محمد. اور ناظرین محترم، تیسری فضیلت اور علی کی خصوصیت جو عبداللہ ابن عمر نے بیان کی ہے، اور علی کا اس فضیلت کے متعلق خود اپنا فرمان بھی موجود ہے، کئی ساری تفاسیر میں موجود ہے، اور وہ فضیلت ہے کہ جس کے بارے میں عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ علی کو 3 خصوصیات ایسی ملی، ان میں سے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے اس ولی نے اور اللہ کے اس ولی کی شان میں آیا نجوہ کا نازل ہونا، یہ وہ فضیلت ہے کہ اللہ اگر مجھے عطا کر دیتا تو میں دنیا کو ٹھوکر اور دولت کو ٹھکرا دیتا. اللہ اب سوال یہ ہے کہ آئے نجوہ ہے کیا؟ اصل فضیلت یہ ہے علی کی. اور اگر جب بھی ہم قرآن کی آیات کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اللہ کے یہ ولی وہ مقام اور وہ فضیلت نظر آتی ہے کہ خود علی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کچھ ایسی آیات بیان کی ہے کہ جن پر فقط اور فقط علی نے ہی عمل کیا ہے. کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ یہ آیہ نجوہ جو ہے علی کی شان میں نازل ہوئی، فقط آیہ نجوہ ہی علی کی شان میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ یوں کہا جائے تو بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن علی کے قصیدے کے طور پر نازل کیا ہے. جو ہے سر محترم، علی کے قصیدے کے طور پر اللہ نے نازل کیا. اچھا، یہ جو متعدد آیات ہیں علی کی شان میں، متعدد آیات علی کی شان میں نازل ہوئی، کئی ساری آیات
آئے نجوہ دیکھو علی کی شان میں، آئے ولایت دیکھو علی کی شان میں، آئے تطہیر دیکھو علی کی شان میں، توجہ ہے حضرت محترم۔ اس کے علاوہ کئی ساری آیات علی کی شان میں نازل ہوئی، لیکن ایک شخص نے علی سے آ کے سوال کیا، یا علی قرآن کی کئی ساری آیات آپ کے شان میں نازل ہوئی ہیں، یہ تو بتلائیں آپ کو قرآن کی کون سی آیت زیادہ عزیز ہے؟ قرآن کی آیات جتنی آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے، ان میں سے کون سی آیت آپ کو زیادہ عزیز ہے اور آپ کو آپ کی پسندیدہ آیت ہے کہ آپ نے پسند کیا ہو کہ خدا نے میری شان میں نازل کی ہے اور میں نے اس پہ عمل کیا ہے؟ تو علی ولی فرماتے ہیں ایک آیت ہے کہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، زیادہ عزیز ہے۔ کیا یا علی؟ فرمایا کہ وہ آیت کہ جب کفار نے نبی کے بارے میں فرمایا، نبی کی عصمت کو، طہارت کو اور نبی کی نبوت کو جھٹلایا، کیا فرمایا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ جب کافروں نے کہا کہ اے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، اپنے آپ کو کہلوانے والے، اے مصطفیٰ، ہم آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، قرآن کے علاوہ کوئی اگر معجزہ ہے تو وہ سامنے لے آؤ، جب تک وہ معجزہ نہیں لے کے آتے تب تک ہم آپ کی نبوت کو نہیں مانیں گے، آپ کے خدا کو نہیں مانیں گے۔ علی فرماتے ہیں یہ آیت کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے جب تک کوئی اتھینٹک معجزہ نہیں لے کے آتے، اس وقت نبی نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے میری نبوت کو جھٹلانے والے، آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ میری نبوت پہ سب سے زیادہ معجزہ کیا ہے، سب سے زیادہ گواہ کیا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا یقول الذین کفروا لست مرسلا، اس ٹائم پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب کہہ دے میری نبوت پہ گواہ ہے کہ اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی کافی ہے جس کے بارے میں پورے کتاب کا علم ہو۔ ایک میری نبوت پہ اللہ کافی ہے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میری نبوت پہ اگر معجزہ چاہتے ہو، میری نبوت کی گواہی کے طور پر ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ شخص جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے، پورے کتاب کا علم ہے۔ عزیزان محترم، یہی آیت تو سبب بنی، اس لیے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فقط اسی حدیث تک محدود نہیں رہے، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، انا مدینۃ الشجاعت وعلی بابھا، انا مدینۃ الکرامت وعلی بابھا، انا مدینۃ الامامت وعلی بابھا، انا مدینۃ الصحابت وعلی بابھا۔ تمام در سعادتوں کا دروازہ شہر اپنی ذات کو قرار دیا اور دروازہ علی کی ذات کو قرار دے کے دنیا والوں پر واضح کر دیا کہ علم چاہتے ہو علی کے دروازے پر۔ چھوٹی چھوٹی توجہ مل کے یا علی، علم چاہتے ہو علی کے دروازے پر، حکمت چاہتے ہو علی کے دروازے پر، کرامت چاہتے ہو علی کے دروازے پر، شجاعت چاہتے ہو علی کے دروازے پر، امامت چاہتے ہو علی کے دروازے پر، ولایت چاہتے ہو علی کے دروازے پر۔ فرما دیا کہ اگر علی نہیں دل میں تو جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتے۔ بچوں ہے صلوات علی محمد علیہ، کیونکہ علم ہے کتاب کا علی کے پاس۔ جب تک علم نہیں ہو اس وقت کسی کو علم کا دروازہ قرار دینا معنی ہی نہیں رکھتا۔ مجھے یاد ہے محترم کیا فرمایا؟ علی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ آیت، کیونکہ میں نبی کی نبوت پر گواہ بن کے آیا ہوں، نبی کی نبوت پر گواہ بن کے آیا ہوں، یہ آیت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں کہ آیت نجوہ،
آئے نجوہ علی کی خصوصیات میں سے ہے کہ آئے نجوہ پر فقط اور فقط علی نے ہی عمل کیا. ابھی آئے نجوہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے پچھلے سال میں نے مختصر طور پر اس کو بیان کیا ہو، آج تفصیل میں اس کو بیان کرنے جا رہا ہوں. صلوات اللہ محمد علیہ کئی ساری کتب کے مطالعے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. آئے نجوہ کیا ہے؟ نجوہ کہا جاتا ہے سرگوشی کو. اس کو کہا جاتا ہے سرگوشی کو. مثال دے دوں میں آسان کرنے کے لیے. اگر کوئی آپ میں سے اٹھے اور یہاں پہ ممبر پہ آ کے کوئی بات مجھے کان میں کرے تو اس کو کہا جاتا ہے سرگوشی. آپ کہیں گے کہ اس نے آپ صاحب کے ساتھ سرگوشی کی ہے. اس آیت آیے نجوہ جو ہے، نجوہ کا مطلب ہے سرگوشی. اس آیت کے نازل ہونے سے قبل کچھ لوگ آ کر پیغمبر اسلام کے ساتھ ممبر پہ جب پیغمبر اسلام خطبہ دیا کرتے تھے اپنے آپ کو نبی کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم نبی کے قریب ہیں، ہم نبی کے خاص ہیں، ہم نبی کی قربت میں ہیں، اس کو لوگوں پر دکھانے کے لیے پیغمبر اسلام کے ساتھ آ کے سرگوشی کیا کرتے تھے. اور یہ ٹولہ بڑا چالاک تھا، یہ گروہ بڑا چالاک تھا. جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، ان کا فقط یہ کام تھوڑی ہوتا تھا کہ سرگوشی کے ذریعے سے قربت حاصل کیا کرتے تھے. کبھی نبی کے پاس آ کے نبی کی چاپلوسی کیا کرتے تھے، کبھی اپنی بیٹیوں کو اٹھا اٹھا کے نبی کی زوجیت میں دیا کرتے تھے تاکہ قربت حاصل ہو جائے. تاکہ قربت حاصل ہو جائے. اور پھر یہی گروہ ممبر پہ بھی پہنچ گیا اور نبی کے بعد تو بالکل قابض بھی ہو چکا تھا. توجہ ہے بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ قربت حاصل کرنے کے لیے آ جایا کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے بار بار یہاں پہ آ کے میرے ساتھ اگر کوئی شخص بار بار مجھے تنگ کرے تو یہ بات میرے لیے بھی تکلیف دہ ثابت ہوگی، آپ کے لیے بھی تکلیف دہ ثابت ہوگی. آپ کہیں گے کہ جو بات کرنی تھی اگر صاحب سے یا تو مجلس سے قبل کرنی چاہیے تھی، بعد میں انتظار کر لیتے. کہ بار بار آ کے گفتگو کو ڈسٹرب کیوں کیا جا رہا ہے؟ پیغمبر اسلام کے لیے عمل مشکل تھا کیونکہ وہ تو پیغمبر رحمت تھے، وہ تو لوگوں کا اتنا بڑا خیال کرتے تھے. تو یہ بات لوگوں کے لیے بھی تکلیف دہ ثابت ہوئی، پیغمبر اسلام کے لیے بھی تکلیف دہ ثابت ہوئی. جب یہ عمل ناگزیر گزرا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جواب بھی میں دوں گا. اور جب بھی نبی پہ سوال اٹھایا گیا، چاہے وہ اولاد کی صورت میں اٹھایا گیا، اللہ نے فاطمہ عطا کر کے جواب دے دیا. اور جب نبی پہ سوال اٹھایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو کوئی شجاع، کوئی وزیر ہی نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، تو علی کی صورت میں اللہ نے شجاع عطا کیا. جو ہے اللہ نے فرمایا اس کا جواب بھی میں عطا کروں گا. آیے نجوہ نزول. آج کی گفتگو ہو سکتا ہے تفصیل کی بنا پر ہو سکتا ہے تھوڑا سا تفصیلی ہو جائے. آیت نازل ہوئی، حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو. خطاب مومنین سے، منافقین سے نہیں. اے مومنو، سورہ مجادلہ آیت نمبر 12. اے مومنو اذا ناجیتم الرسول، خبردار اب جب بھی اللہ کے نبی سے سرگوشی کرنی ہے، اللہ کے نبی سے سرگوشی کرنی ہے. پہلے کیا تھا؟ فری میں تھا.
مفت میں تھا، رسول کو فری میں تنگ کیا کرتے تھے، مفت میں تنگ کیا کرتے تھے۔ اب آیت کا حکم نازل ہوا، اذا ناجیتم الرسول، اب جب بھی اللہ کے نبی سے سرگوشی کرنی ہوگی، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اب فری کا خطا ختم، مفت کا خطا ختم۔ اب جب بھی اللہ کے نبی کے کانوں میں سرگوشی کی جائے گی، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، خبردار اب پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ دینا چاہیے، صدقہ دینا ہوگا، اس کے بعد نبی کے بارے میں پہنچ جاؤ۔ فری کا ختم، مفت میں سرگوشی نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر آگے ارشاد ہوا، اس سے ہوگا کیا؟ فرمایا ذالک خیر لکم وطہر، اس عمل میں آپ کے لیے پاکیزگی ہے۔ پہلی بات، صدقہ دینے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ جو ہے صدقہ دینے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ ذالک خیر لکم وطہر، دوسری بات، اس عمل میں آپ کے وجود میں پاکیزگی آئے، ایک تو بلائیں دور ہو جائیں گی، دوسرا کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت، اس عمل میں آپ کے بدن میں پاکیزگی آئے گی۔ اگر اس آیت کو اٹھا کے صدقات کے صدقہ کے لفظ کو اٹھا کے دیکھا جائے تو قرآن کی کئی ساری آیت ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، جس کے بارے میں زکوٰۃ کے بارے میں بھی صدقے کا لفظ استعمال ہوا ہے، خمس کے متعلق بھی صدقے کا لفظ استعمال ہوا ہے، کئی ساری آیات میں صدقے کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ صدقے میں پاکیزگی ہے۔ کچھ قسمیں واجب صدقے کی ہیں، کچھ مستحب صدقے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینا یہ حکم ہے، حکم پروردگار۔ اب یہ یہاں پر صدقہ دینا واجب ہے کیونکہ حکم پروردگار ہے، لیکن مزاج تو معلوم تھا نا خدا کو تو علم تھا نا۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر یہ کام نہ کر سکو کوئی بات نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، خدا غفور رحیم ہے، خدا معاف کر دے گا۔ پہلے حکم تھا، پھر حکم میں تخفیف ہوئی کہ کوئی بات نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، اب تخفیف تھی، اب واجب نہیں تھا۔ اب اس بات کو دقت سے سنیے گا اور ذہنوں میں رکھیے گا کہ حکم تھا، پھر حکم میں تخفیف ہوئی، آسانی ہوئی کہ نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں، خدا معاف کرنے والا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، تفسیر در منصور، تفسیر الکوثر، باقی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اب علی فرماتے ہیں ان فی کتاب اللہ لآیہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک ایسی واحد آیت ہے لم یعمل بہا احد قبلی ولا یعمل بہا احد بعدی۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایسی آیت نازل کی جس پر فقط اور فقط علی نے ہی عمل کیا ہے، نہ علی سے پہلے کسی نبی نے عمل کیا ہے، نہ علی کے بعد کسی صحابی نے عمل کیا ہے۔ یا اللہ، فقط اور فقط علی نے عمل کیا۔ اب اس آیت اور جملے کو ذہنوں میں رکھیے گا، اس طرح کا خطاب علی نے ایک اور مقام پہ بھی کیا تھا۔ علی کو ظاہراً یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوفہ کے منبر پہ تشریف فرما ہے اور علی فرماتے ہیں اے لوگو سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، جو سوال کرنا ہے مجھ سے علی سے کرو۔ یہ سوال یہ دعویٰ کرتے ہوئے علی نے فرمایا لَأَنْصُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْصُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي۔ اے لوگو آؤ، مسلمانوں آؤ، میں آج اسلام کی ایسی تفسیر بیان کرتا ہوں، ایسا مطلب بیان کرتا ہوں، ایسا خلاصہ بیان کرتا ہوں لَمْ يَنْصُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي، کہ جیسا مطلب اور تفسیر اسلام کی کسی نبی نے
فرمایا الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار وهو الاداء وهو الاداء هو الفرائض اداء الفرائض واداء الفرائض هو العمل. مولا فرماتے ہیں 6 نکات بیان کیے امیر المومنین کے کہ اسلام کیا ہے. اسلام تسلیم کا نام ہے. سر تسلیم خم کرنے کا نام اسلام ہے. نبی نے جیسا کیا ہے ویسا قبول کرنے کا نام اسلام ہے. اگر اللہ کے نبی نے خطبہ غدیر کے میدان میں علی دیا ہے, اب علی کو لینا اسلام ہے, انکار کرنا. اللہ کے نبی نے, اسلام کا مطلب کیا ہے؟ تسلیم خم کرنا. جو نبی دے دے اس کو چونو چرا کیے بغیر قبول کرنا, اس کو تسلیم کرنا. جس سے نبی روک دے اس سے انکار کرنا, جس پہ نبی لعنت کر دے اس پہ لعنت کرنے کا نام اسلام ہے, اور جس پہ نبی صلوات پڑھے اس پہ صلوات پڑھنا ہے اسلام ہے. مل کیا فرمایا؟ اسلام کیا ہے؟ تسلیم. اور تسلیم علی جیسی کہاں ملے گی؟ کائنات میں جیسا تسلیم اللہ کے اس نبی کو علی نے کیا کہ ہر آواز پہ لبیک کہا, ہر میدان میں لبیک کہا. جو میدانوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے وہ کہاں سے مسلمان ہو جائے؟ اور پھر فرمایا اسلام ہے یقین کا نام. علی کا یقین سنو گے, بہار الانوار جلد نمبر 9. امام جعفر بن صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں امیر المومنین کا ایک غلام تھا. علی کا یقین کتنا بلند ہے, علی کا یقین کتنا مضبوط ہے, علی کس یقین کی منزل پر فائز ہے. مولا فرماتے ہیں مولا کا ایک غلام تھا, چاہنے والا تھا, نام کمبر تھا. اس کی عادت یہ ہوا کرتی تھی, علی جب بھی جہاں بھی چلے جاتے تھے, چلتے تھے, کمبر اپنی تلوار اٹھا کے علی کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے, علی کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے. ایک دفعہ علی اپنے گھر سے نکلے, کمبر اپنی تلوار اٹھائے پیچھے چلے. علی نے محسوس کیا کہ کوئی آ رہا ہے. علی نے آواز دی, کمبر کیا بات ہے؟ مولا دشمن زمانہ ہے, آپ کے دشمن زیادہ ہیں اور مجھے آپ کے دشمنوں سے خوف ہے, میں آپ کی حفاظت کے لیے نکلا ہوا ہوں. علی نے فرمایا کمبر یہ تو بتلا, تم میری حفاظت زمینی دشمنوں سے کرو گے یا آسمانی دشمنوں سے کرو گے؟ کمبر یہ تو بتلا کس دشمنوں سے میری حفاظت کرو گے؟ فرمایا ظاہر مولا میں زمینی دشمنوں سے آپ کی حفاظت کر سکتا ہوں. علی کا یقین دیکھیے گا. علی مڑ کے فرماتے ہیں کمبر جب تک آسمانی خدا کیا اذن ان دشمنوں کو, زمینی دشمنوں کو نہیں ہوگا, علی کا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. علی کو کوئی بھی نہیں مار سکتا, کوئی بھی علی کو خطرہ نہیں ہو سکتا جب تک آسمانوں کے خدا کا اذن شامل حال نہ ہو. اس منزل پہ علی فائز ہے. کئی سارے واقعات علی کے بیان کیے جاتے ہیں کہ جب علی نے فرمایا کہ میں یقین کے اس منزل پر فائز ہوں کہ آسمان کے پردے چاک کیے جائیں اور کہا جائے کہ آپ کا خدا موجود ہے, علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. علی کا یقین اتنا بلند والا ہے کہ پردے چاک کیے جائیں یا بند کیے جائیں, علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. علی کا یقین اس منزل پر فائز ہے. کیا فرمایا کہ الاسلام ہوا تسلیم, اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا. امام نے جو کہہ دیا اس کو قبول کرنا ہے. اسلام نام ہے قبول کرنے کا. نبی نے جو کہہ دیا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اہل بیت کے ماننے والے ہیں. امام حسن مجتبی نے وہ سنا کیوں کی, یہ کام کیوں کیا,
وہ کام کیوں کیا؟ وہ وقت کا امام ہے، اللہ کا منصوص من اللہ امام ہے، ولی ہے، وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ چونو چنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کے سامنے فقط تسلیم ہے، نبی کے سامنے فقط تسلیم ہے۔ امام کی بات کو قبول کرنا، تسلیم کرنا، یہ اسلام ہے۔ پھر فرمایا اسلام کیا مطلب ہے؟ یقین، جو نبی نے دیا ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ علی حق کا امام ہے، ائمہ حق کے امام ہے، کوئی شک نہیں ہے ان کی امامت میں۔ پھر فرمایا یقین کیا ہے؟ فرمایا ہوا تصدیق، یقین کی منزل پر جب فائز ہو جاؤ تو تصدیق بھی کر دو کہ واقعا یہ وقت کا مولا و آقا ہے۔ فرمایا صرف تصدیق نہیں، فرمایا جب تصدیق ہو جائے تو ہوا الاقرار، تصدیق نام ہے اقرار کا، اپنی زبان سے بھی کہو کہ علی حق کا امام ہے، اہل بیت حق کے امام ہے۔ فقط اقرار؟ فرمایا نہیں، الاقرار هو الاداء، اقرار نام ہے معرفت کا، اقرار نام ہے تسلیم کرنے کا، اقرار نام ہے کہ کہا جائے کہ یہ میرا امام ہے۔ پھر فرمایا ادا کیا ہے؟ فرمایا ادا هو العمل، جب آپ اقرار کریں کہ نماز ہے، روزہ ہے، تو اس کا اقرار تب ثابت ہوگا کہ جب آپ اس کو عمل کے دامن میں چھپا لیں۔ فقط نماز بولنے سے نماز نہیں ہوگی، نماز پڑھ کے دکھاؤ، عمل کر کے دکھاؤ۔ اور یہ عمل کی بات آئی ہے تو نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خون غدیر کے میدان میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ، کہ جب تک یہ تبلیغ نہیں کرو گے۔ کیا مطلب ہے؟ نبی کو یہ تھوڑی تھا کہ یہ پہنچا دو، علم بلغت رسالت، اگر یہ کام نہیں کیا تو تو نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ کیا حکم ہے؟ صرف پہنچانے کا حکم ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، جملے پہ دقت کیجیے گا، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر اے میرے حبیب آپ نے یہ نہ کر کے دکھایا۔ علی کی ولایت فقط پہنچانے کو نہیں کہا گیا، کہا کہ یہ عملی طور پر کر کے دکھانا۔ اگر علی کی ولایت کو انجام پریکٹیکلی نہیں کر کے دکھایا فما بلغت رسالتہ، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ نے ایسا گویا کہ رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ کتنی حقیقت حاصل ہے؟ آگے کر کے دکھاؤ۔ اور یہ جو ہاتھ اٹھا کے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا، پہنچایا نہیں، کر کے دکھایا۔ صلوات اللہ محمد علیہ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا۔ آئیے اکرام آگے بڑھائیے۔ نبی اللہ کے اس ولی نے کیا فرمایا کہ فقط اور فقط قرآن کی ایک یہ آیت نجوہ آیت ہے جس پر فقط اور فقط علی نے عمل کیا۔ ان فی کتاب اللہ لا آیہ، قرآن میں ایک ایسی آیت ہے لم یعمل بہا احد قبلی، جس پر مجھ سے پہلے بھی کسی نے عمل نہیں کیا، ولا یعمل بہا احد بعدی، میرے بعد بھی کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اب علی فرماتے ہیں علی نے عمل کیسے کیا؟ اب بات ہے عمل، باقیوں نے عمل نہیں کیا، باقیوں نے عمل نہیں کیا۔ علی فرماتے 10 دنوں تک، روایت موجود ہے 10 دنوں تک اس آیت کا حکم باقی رہا، آیت نجوہ کی آیت کا حکم باقی رہا، اور علی فرماتے میں 10 دنوں تک مسلسل اس آیت پر عمل کرتا رہا، مسلسل آیت پر عمل کرتا رہا، باقی لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ حکم کیا ہے کہ جب بھی سرگوشی کرنی ہے کچھ نہ کچھ صدقہ دے دو۔ کیا دے دو؟ صدقہ دے دو۔ علی فرماتے میرے علاوہ کسی نے عمل نہیں کیا۔ اب آیت میں یہ بھی نہیں ہے کہ کتنا صدقہ دینا، کتنا
صدقہ دینا، یہ حد بھی محدود نہیں ہے، معین نہیں ہے. کیا پتا خدا یہ معین تو کر سکتا تھا، 1 کوڑی، 1 درہم، 1 دینار، 10 دینار، 10 درہم، لیکن اللہ نے صدقہ معین بھی نہیں کیا. اور مد مقابل میں علی کے علاوہ کسی نے عمل نہیں کیا. علی سے قبل، آیت سے قبل کیا کیا کرتے تھے کہ رسول کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتے تھے، سرگوشی کیا کرتے تھے. لیکن جب مال کے دینے کی باری آئی، صدقہ دینے کی باری آئی، تو کسی نے اس آیت پر عمل نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نبی کی خاطر اپنے خدا کی بارگاہ میں 1 کوڑی صدقہ نہیں دے سکتے، وہ اپنی جان نبی پہ کیسے قربان کر سکتے ہیں؟ 1 کوڑی صدقہ. یہ معین بھی نہیں ہے کہ کتنا صدقہ دینا چاہیے. اگر معین ہوتا پھر بھی کہا جاتا، بہانے تو مزید تھے، بہانے تو کئی سارے تھے کہ یا رسول اللہ ہم اتنا نہیں دے سکتے، کچھ کم ہوتا. اللہ نے کوئی حد بیان نہیں کی، کوئی معین نہیں کیا کہ کتنا صدقہ ہونا چاہیے، بس صدقہ دے دے اور رسول کی بات کرنا چاہیے. علی امیر المومنین فرماتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ 1 دن کے لیے آیت آئی نازل ہوئی ہو، 10 دنوں تک یہ آیت کا حکم باقی رہا. علی فرماتے میرے پاس کان عندی دینار، میرے پاس 1 دینار تھا. علی کے پاس 1 دینار تھا. بعتہ بعشرۃ دراہم، میں نے اس 1 دینار کو 10 درہموں کے بدلے میں سیل کیا. بازار گیا، 1 دینار دیا اور 10 درہم مجھے اس کے بدلے میں ملے. جب 10 درہم مجھے ملے تو ایک دن کر کے میں نے خدا کی بارگاہ میں صدقہ دیا، اور صدقہ دینے کے بعد نبی کی بارگاہ میں پہنچا. نبی کی بارگاہ میں پہنچا ایک دن کر کے. اچھا اب یہاں پہ سوال ہے، وہ تو آتے تھے اپنے آپ کو نبی کے ساتھ تقرب بنانے کے لیے، تقرب ظاہر کرنے کے لیے، قربت حاصل کرنے کے لیے. علی کو تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی. علی تو پہلے سے ہی اس مقام پر اور منزلت پر فائز تھے کہ علی کو تو ان کاموں کو انجام دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یا علی آپ مجھ سے ہیں، میں آپ سے ہوں. اے علی آپ میرا نفس ہے. علی نفس رسول کے درجے پر فائز ہے. جو نفس رسول پر فائز ہو وہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جا کے اس طرح کی حرکات انجام دے؟ علی کو تو کوئی ضرورت تھی نہیں تھی. علی نے پھر کیسے عمل کیا؟ علی فرماتے ہیں میں نے ایک درہم کر کے خدا کی بارگاہ میں صدقہ کیا اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا. صلی اللہ علیہ محمد علی نے ایک درہم کر کے صدقہ کیا. اچھا یہ جو 10 درہم علی نے صدقہ کیا اور نبی کی بارگاہ میں پہنچے، وہ خامخواہ کے تنگ کرتے تھے. علی نے کیا کیا؟ علی فرماتے ہیں فَقُلَّمَا نَاجَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میں نے اللہ کی بارگاہ میں 1 درہم صدقہ دیا، میں نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور اس نبی کی سرگوشی کے ساتھ ایک میرا سوال تھا اور نبی کا ایک جواب تھا. 10 درہم، 10 سرگوشیاں، سرگوشی، ہر ایک سرگوشی میں ایک نبی کا، علی کا سوال تھا اور ایک نبی کا جواب تھا. اور بات کو میں یہاں پہ کلوز کر رہا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کل کی گفتگو میں باقی علی کی خصوصیات پہ بیان کرنے جاؤں گا. اور یہ جو 10 سوال ہیں، یہ 10 سوالات کہ علی نے کیا سوالات کیے تھے اور نبی نے کیا جواب دیے تھے، یہ کبھی کسی اگلی گفتگو میں بیان کریں گے اگر آپ نے محبت فرمائی اور موقع ملا. تو یہ 10 سوالات میں اگلے کسی گفتگو میں، آئندہ کی گفتگو میں بیان کروں گا. کل سے انشاءاللہ علی کی باقی خصوصیات کو اور اہل بیت کی باقی خصوصیات کو بیان کیا جائے گا. صلوات علی محمد و آل محمد، آل محمد وعجل فرجهم. یہ علی کا مقام ہے، یہ علی کا رتبہ ہے کہ ان علی کی خصوصیات اور فضائل کو علی کے علاوہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا. لوگوں نے بڑی بڑی کوششیں کی کہ علی کو کہیں نہ کہیں نیچا دکھایا جائے، علی کو کہیں نہ کہیں اولاد علی کو نیچا دکھایا جائے. کبھی
علی کو میدانوں میں نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی، کبھی علی کو زخمی کر کے نیچا دکھایا گیا، کبھی علی کی اولاد کو بازاروں میں بغیر چادروں کے پھرا پھرا کے یہ نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ کل میں نے کوفے کی بازار میں داخلے کا منظر پڑھا تھا کہ مخدرات عصمت کو، علی کی بیٹی کو جو کوفے کی بازار میں آئی تھی، جب علی کے دور حکومت میں آئی تھی، علی نے محملوں میں بٹھا بٹھا کے بڑے استقبال سے علی کی بیٹی کو کوفے کے گھر تک پہنچایا تھا۔ لیکن عزادارو، جب علی کی بیٹی یہی 12 محرم کے دن بغیر چادر کے پہنچی نا، اپنے بھائی حسین کو، کل کا جملہ دہرا رہا ہوں، اپنے بھائی حسین کو کہا تھا، میرے بھائی حسین، میرے بابا کو پیغام دینا، جس بیٹی کو محملوں میں بٹھا کے لائے تھے، آج وہی بیٹی زینب بغیر چادر کے کوفے کی بازار ہو جاتی۔ خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ جب یہ قافلہ، جہاں تک کل میں نے پڑھا تھا، کوفے کی بازار میں پہنچا، داخل ہوا، ابن زیاد نے حکم دیا، آج چونکہ دیر ہو گئی ہے، صحیح سے میری دربار کو سجایا نہیں گیا، آج کے دن اس قافلے کو کوفے کے ایک زندان میں بٹھایا جائے۔ اب عزادارو، کئی ساری روایات ملتی ہیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ ان مخدرات عصمت کو ایک زندان میں ٹھہرایا گیا۔ علماء لکھتے ہیں، روایات بیان کرتی ہے کہ زندان کی کنڈیشن، حالت یہ تھی، اتنا تنگ زندان دیا گیا تھا کہ مخدرات عصمت کے بھی صحیح سے بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ زندان کوفہ میں بڑی مشکل سے جو وقت ملا، جناب زینب عالیہ نے بڑی مشکل سے گزارا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مخدرات عصمت تھی۔ عزادارو، زندان میں بٹھانے کے بعد، چونکہ 12 محرم کو یہ قافلہ کوفہ میں پہنچا تھا، ایک روایت کے مطابق 15 محرم کو یہ قافلہ زندان کوفہ میں پہنچا۔ خیر، جیسے ہی یہ قافلہ پہنچا اور زندان کوفہ میں ٹھہرایا گیا، جناب زینب عالیہ نے بڑی مشکل سے اس زندان میں وقت گزارا۔ وقت گزارنے کے بعد دوسرے دن ابن زیاد نے حکم دیا کہ اب لٹے ہوئے قافلے کو میری دربار میں لایا جائے۔ حکم دینے سے قبل یہ حکم دیا کہ میری دربار کو سجایا جائے، طبلے بجائے جائیں، نقارے بجائے جائیں اور سرداروں کو بلایا جائے۔ دربار میں، کوفے کی بازار میں نہیں، دربار میں، ابن زیاد کی دربار میں چخت کو سجایا گیا اور حکم دیا گیا کہ اب مخدرات عصمت کو میرے دربار میں لے آئے۔ جیسے ہی فوجی اشقیاء نے یہ حکم سنا، دوڑی زندان شام کی جانب، جا کے قافلے کو لے
لینے کے لیے زندان کوفہ کے دروازے پر پہنچے. اب حالت سنی نہیں کہ کس حالت میں لگے. راوی بیان کرتا ہے کہ کربلا کے بعد کوفہ کے بعد شام، اور جب زندان سے دربار کی جانب اس قافلے کو لایا جا رہا تھا، حالت یہ تھی کیونکہ ابن زیاد نے حکم عام دیا ہوا تھا کہ جس نے کربلا کے مخدرات اور قیدیوں کو دیکھنا ہے، جس کو جہاں سے موقع مل جائے وہ دربار میں پہنچ جائے. جب یہ حکم ہے نا، کسی بادشاہ کی دربار میں جب حکم عام دیا جائے تو کبھی بھی لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دربار میں پہنچ جائیں. ہر عام و خاص کی کوشش تھی کہ میں پہلی صف میں رہوں اور دیکھوں کہ ان مخدرات عصمت کو، ان کو قافلے والوں کو، ان قیدیوں کو کس انداز میں لایا جا رہا ہے. یہاں تک بات رکی نہیں. بعض احباب کے مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آغا صاحب سخت مسائل نہ پڑھیں، مسائل کو چھپاؤں تو کس پور سے چھپاؤں. جب بھیڑ زیادہ ہوئی، اب قافلے کا منظر یہ تھا، قیدیوں کو کس انداز میں لایا جا رہا ہے. راوی بیان کرتا ہے کہ اتنی بھیڑ تھی کہ راستے سے گزرنا ممکن نہیں تھا. عزاداروں، جہاں پر مردوں کا گزرنا ممکن نہیں تھا، وہاں سے علی کی بیٹیوں. اب راوی کی روایت سنیں گے، مجھے معاف کیجئے گا عزاداروں. راوی بیان کرتا ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ ماں کے دامن میں چھپ کے چلتے تھے، وہ ماں کے ساتھ لپٹ کے چلتے تھے. جب یہ ظالم دیکھتے تھے کہ یہ بچے سستی کر رہے ہیں، نیزوں کی چوبوں سے مارتے تھے کہ بچے تیز چلے. اجرکم اللہ، خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے. عزاداروں، جیسے ہی بڑی مشکل سے یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا، دربار ابن زیاد میں پہنچا، عزاداروں جیسے ہی دربار ابن زیاد میں داخل ہو رہا تھا، ایک اس لائن نے دوسرا حکم جاری کیا. حکم سنیں گے، اس نے حکم جاری کیا کہ حسین ابن علی کا سر، حسین ابن علی کا سر مبارک ایک سنہری دشت میں لایا جائے. اجرکم اللہ، خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے. عزاداروں، جیسے ہی وہ سر سنہرے دشت میں لایا گیا، عزاداروں سامنے رکھا گیا، جیسے ہی ابن زیاد نے دیکھا دربار میں کیا دیکھا؟ مخدرات عصمت ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں کے پشت کے پیچھے چھپ کے دیکھ رہے تھے. بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کے اپنا پردے کو برقرار کر رہی تھی. عزاداروں، حالت یہ تھی کچھ بیویاں اپنی ضعیف بیویوں کے پیچھے چھپ کے پردہ کر رہی تھی، کچھ بیویاں بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ابن زیاد کے سامنے پردہ کر رہی تھی. عزاداروں، ابن زیاد نے جب دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو ایک بیویوں کے جھرمٹ میں چھپی ہوئی ہے، چھپ کے پردہ کر رہی ہے، عزاداروں دیکھ کے سوال کیا کہ مجھے اس مخدرات عصمت کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ ضعیفہ کون ہے. کسی لائن نے کہا یہی تو علی کی بیٹی زینب.
میں پڑا ہوا ہے. ہاں عزادارے بڑا مشکل تھا، عزادارے بڑا مشکل تھا زینب کے لیے یہ لمحہ برداشت کرنا. عزاداروں رو رو کر فرماتی ہے ابن زیاد کے سامنے، اے لعین تو نے مجھے اس عالم میں بغیر پردے کے کمینوں کے سامنے لایا، خدا کی آپ پر لعنت ہو. رو رو کر فرماتی ہے میرے نانا محمد، آپ کی زینب بغیر چادر کے کمینوں کی دربار. انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ينقلبون. صلی اللہ علیہ محمد. مومنین کرام سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت جمیع مومنین بالخصوص جامع درہم سخن جن مومنین نے ان مجالس میں اہتمام کیا ہے، ان کے عزیز و قارب جو اس دنیا سے رحمت فرما چکے، تمام کے ارواح کو اس علیہ السلام کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له